بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بغداد شہر میں فضل نامی ایک سوداگر رہتا تھا۔ اس کی غلے کی دکان تھی۔ اس کی دکان میں گندم، مکئی، دالیں، چاول، خشک میوے، مسالہ جات، غرض ہر قسم کا اناج موجود تھا۔ وہ بہت نیک اور زبان کا پکا انسان تھا۔ پورے بغداد میں اس کے نام کا بول بالا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ دو نوجوانوں کو بھی کام پر رکھا تھا۔ ایک کا نام شافی اور دوسرے کا نام اکمل تھا۔ ان کے والد بچپن میں ہی دنیائے فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ دونوں یتیم تھے اور بہت مشکل سے ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ان کے حالات دیکھ کر ہی فضل سوداگر نے ان کو کام پر رکھا تھا تاکہ وہ اس کا ہاتھ بھی بٹائیں اور کچھ کام بھی سیکھ لیں اور اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بنیں۔ دونوں بھائی بھی خوب جاں فشانی سے کام کرتے تھے۔ ان کی پوری کوشش ہوتی کہ ان کی وجہ سے کبھی بھی فضل سوداگر کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ شافی اکمل سے عمر میں 2 سال بڑا تھا اور کافی ذہین بھی تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ فضل سوداگر کو اکمل اور شافی پر پورا اعتماد تھا اور وہ اپنے بچوں کی طرح ان کی دیکھ بھال بھی کرتا۔ ایک دن ان کی دکان پر ایک بڑی قد و قامت کا شخص آیا۔ اس نے انتہائی قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ داخل ہوا، فضل سوداگر اس کے استقبال میں کھڑا ہو گیا۔ بظاہر دیکھنے سے لگتا تھا کہ وہ شخص کسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے فضل سوداگر نے اس کی خوب آؤ بھگت کی اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ تاجی ضلع کا ایک سوداگر ہے اور اناج کے سلسلے میں یہاں آیا ہے۔ رواں سال وہاں بارشیں بہت کم ہوئیں، جن کی وجہ سے فصلوں کا کافی نقصان ہوا اور اناج کافی کم مقدار میں موصول ہوا۔ جو غلہ حاصل ہوا تھا وہ بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ وہاں میں نے ایک راہگیر سے آپ کے متعلق سنا کہ آپ انتہائی انصاف پسند، زبان کے پکے اور غریبوں کی کفالت کرنے والے ہیں۔ اناج بھی اچھی نسل کا دیتے ہیں اور ان کے دام بھی کافی مناسب ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ فضل سوداگر یہ سن کر مسکرایا اور پوچھا، جناب آپ کو کتنا غلہ چاہیے؟ وہ شخص بولا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لایا ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ مجھے کتنا غلہ چاہیے، اور میرے ساتھ کچھ غلام بھی ہیں جو سامان لادنے میں مدد کریں گے۔ فضل سوداگر نے اکمل کو کہہ کر سامان کی لسٹ تیار کروائی اور غلاموں نے اناج لادنا شروع کر دیا۔ اناج کی کل قیمت 6,000 درہم بنی۔ سامان لادنے کے بعد اس شخص نے مطلوبہ رقم فضل سوداگر کو دے دی۔ فضل نے بھی آدھی اشرفیاں اکمل کو دیں اور آدھی خود گننے لگا۔ گننے کے دوران اکمل کا ہاتھ لگنے سے کچھ اشرفیاں نیچے گر گئیں۔ شافی پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر اشرفیاں اٹھانا شروع کی۔ اچانک فضل سوداگر کی نظر شافی پر پڑی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ شافی ایک اشرفی چھپا کر اپنی جیب میں ڈال رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کو دھچکا سا لگا کہ وہ شافی کو کتنا عزیز رکھتا ہے اور اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتا ہے، اور آج اسی نے ایسی شرمناک حرکت کی۔ شافی اشرفیاں اٹھانے کے بعد کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے نکل گیا۔ فضل سوداگر کو بہت غصہ آ رہا تھا، مگر وہ سب کے سامنے خاموش رہا۔ اشرفیاں گننے کے بعد فضل سوداگر نے اس شخص سے مصافحہ کیا اور آنے پر شکریہ ادا کیا اور ان کو رخصت کرنے لگا۔ وہ لوگ رخصت ہونے ہی والے تھے کہ شافی وہاں نمودار ہو گیا، اور اس کے ساتھ پولیس کے کچھ سپاہی بھی تھے۔ شافی کے اشارہ کرتے ہی ان سپاہیوں نے اس سوداگر اور اس کے غلاموں کو گرفتار کر لیا۔ فضل سوداگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ پہلے ہی شافی کی چوری کی وجہ سے صدمے میں تھا، اور اب یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا خود پر قابو نہ رہا۔ وہ شافی پر چلانے لگا کہ یہ کیا شرمناک حرکت ہے، تم ایک عزت دار شخص کو یوں ذلیل و رسوا کیوں کر رہے ہو؟ شافی نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اس کے ایک اشارے پر ایک سپاہی نے اشرفیوں کی تھیلی کو زمین پر الٹا اور سکوں کو زمین پر رگڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس عزت دار سوداگر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ فضل سوداگر بھی حیران ہوا، مگر اس کی حیرت تب انتہا پر پہنچی جب وہ تمام سکے پیتل کے سکوں میں بدل گئے۔ فضل سوداگر یہ دیکھ کر ماتھا پکڑ کر بیٹھ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اتنے بڑے دھوکے سے آج بچ گیا۔ سپاہی اس شخص کو پکڑ کر لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فضل سوداگر نے شافی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، میں نے تو تمہیں چور سمجھا تھا اور تم نے مجھے اتنے بڑے نقصان سے بچایا۔ شافی نہایت ادب سے بولا کہ جب اکمل کے ہاتھ سے کچھ اشرفیاں نیچے گریں تب ہی مجھے شک ہو گیا تھا،
اشرفی جب گرتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پتھر گرا ہو، لیکن پیتل اور تانبے کے سکوں کی ٹھنک بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے ان سکوں کی ٹھنک سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سوداگر دھوکے باز ہے۔ اسی لیے میں نے ایک اشرفی اٹھائی اور باہر جا کر اسے زمین پر رگڑا اور مجھے سارا کھیل سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن یا کردار کو جانچنا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ جن کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی فریبی نکلتے ہیں، اور جن کو ہم نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں وہی مشکل وقت میں ہمارے کام آتے ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔